وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ حدیث نمبر 18، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ عن عابس بن ربیعۃ عن عمر رضی اللہ عنہ أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك عن عابس بن ربیعہ، سیدنا عابس بن ربیعہ روایت کرتے ہیں، عن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، انہ جاء، بے شک وہ آئے، الی الحجر الاسود، حجر اسود کی جانب، فقبلہ، پس اسے بوسہ دیا، فقال، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، انک حجر، بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تضر، نہ نقصان دے سکتا ہے، ولا تنفع، اور نہ ہی تو نفع دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، یقبلک، کہ آپ کو بوسہ دے رہے تھے، ما قبلتک، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا عابس بن ربیعہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، انہ جاء الى الحجر الاسود فقبلہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کی جانب آتے ہیں، فقبلہ، اسے بوسہ دیتے ہیں، فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، بوسہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ اپنی زبان سے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک،
اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، کہ عمر کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔